على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ کامل اور اکمل اگر کوئی ہستی گزری ہے تو وہ ہستی ہے امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب بن کے تشریف لائے ہیں. کسی کو اللہ رب العزت نے خلت کی نعمت عطا فرمائی ہے, کسی کو اللہ رب العزت نے کلام کی نعمت عطا فرمائی ہے, لیکن آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے محبوبیت عطا فرمائی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے محبوب ہیں, کل جہانوں کے محبوب ہیں, کائنات کی ہر چیز کے محبوب ہیں. ہر چیز نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے. اور پھر دیکھو, میں کبھی سوچتا ہوں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی کو باپ کی محبت اور باپ کا پیار نہیں ملا ہے, کیونکہ یتیم تھے. پھر ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ہیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے. میرے نبی کو نہ باپ کا پیار ملا ہے, نہ ماں کی محبتیں ملی ہیں. آپ نے دیکھا دنیا میں بچے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح ضد کر لیتے ہیں, کہتے ہیں ابو مجھے سائیکل ہی چاہیے, ابو مجھے گاڑی چاہیے, ابو مجھے فلاں کھلونا چاہیے. باپ لے کے نہیں دیتا, ضد لگاتے ہیں, نہیں ابو مجھے تو چاہیے, ابو مجھے تو چاہیے. کبھی سوچو کیا میرے نبی کے دل میں یہ ارمان نہیں تھے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لاڈیاں کسی کے ساتھ نہیں لڑائی ہیں. باپ رہا ہی نہیں, باپ ہوتا تو لاڈ لگاتے, باپ ہی نہیں تھا.
پھر بچے ماں سے ضدیں لگاتے ہیں، نہیں امی مجھے آپ سوکھی روٹی دے رہی ہیں، میں نے گھی والی روٹی کھانی ہے۔ لیکن میرے نبی کی ماں بھی تو نہیں رہی، دودھ پلایا ماں حلیمہ نے، وہاں رہے۔ پھر جب سالوں کے بعد واپسی ہوئی ہے تو کچھ عرصے کے بعد ماں بھی تو دنیا سے چلی گئی، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ لاڈیاں لڑائیں؟ کوئی نہیں ایسا ملا کہ جو میرے نبی کے ناز نخرے اٹھاتا۔ دادا بھی چند عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تو ہوں گے، اللہ میری تو ماں بھی نہیں، میرا تو باپ بھی نہیں، میرا تو دادا بھی نہیں رہا، میرے ناز نخرے کون اٹھائے گا؟ مشیت مسکرا کے کہہ رہی ہوگی، میرے محبوب تو اس فکر میں ہے کہ تیرے ناز نخرے کون اٹھائے گا؟ تیرے ناز نخرے میں اللہ اٹھاؤں گا۔ میں پروردگار آپ کے ناز نخرے میں اللہ اٹھاؤں گا، میں آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو درجے تو دیے ہیں، لیکن محبوبیت کا درجہ اللہ رب العزت نے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں دیا ماں سوائے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مشقتیں، جو مصیبتیں جو میرے نبی نے اٹھائی ہیں پیدائش سے لے کے ساری زندگی تک، وہ کسی نبی علیہ السلام نے نہیں اٹھائی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا۔ اور پھر ہم دیکھیں محبوب بھی کیسے تھے۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں ابو جہل مل چکا ہے، اس نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، مٹھی بند کی ہوئی ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے آپ اگر یہ بتا دینا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب ذرا دیکھنا اللہ رب العزت نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبوبیت عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں یا تیرے جو ہاتھ میں چیز ہے وہی بول کے بتا دے؟ اس نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا نبی علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، ابو جہل کی ہاتھ کی کنکریوں نے پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل وہ بیٹھ گیا، ڈر کے مارے اس نے ہاتھ کھول دیا، کنکریاں نیچے پھینک دی، کہتا ہے محمد تیرا جادو تو اس پر بھی چل گیا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے ایسی محبوبیت عطا فرمائی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام جا رہے ہوتے، راستے میں آتے ہوئے جو درخت آ جاتے وہ میرے محبوب کو السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ بادل کا ٹکڑے آ جاتے، گرمیوں کا موسم ہوتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے اوپر بادل سایہ تان کے رکھ دیتا۔ ایسی اللہ نے محبوبیت عطا فرمائی نبی علیہ السلام کو۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام
بیت الخلا کے لیے یعنی فارغ ہونے کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام جیسے ہی چلے جاتے, آپ کو پتا ہے یہ واش روم سسٹم تو ابھی آئے ہیں, پہلے تو نہیں تھے. پہلے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے دور چلے جاتے تھے. اب جیسے ہی نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت چل کے آتے اور میرے نبی کے درمیان پردہ کر دیا کرتے تھے. اللہ اللہ. اس لیے رفیع شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا. اللہ اللہ اللہ. میرے نبی نے جو دکھ سہے نا, بچپن میں باپ کی شفقت نہیں ملی, ماں کی مامتا نہیں ملی, دادے کا پیار نہیں ملا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. میرے اللہ نے فرمایا میرا نبی وہ میرا سونا نبی, میرا سونا نبی کیوں غم کھاتا ہے. غم نہ کھا, وہ سارے میں نے خود اپنے پاس بلا لیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میں بھی جی بھر کے تیرے ساتھ پیار کروں. اللہ 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 اللہ. میں نہیں چاہتا کہ میری محبت میں, کیونکہ آپ میرے محبوب ہیں, میں نہیں چاہتا اللہ اکبر کبیرہ کہ باپ اتنا تیرے ساتھ پیار کرے, تیری ماں اتنی پیار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ میں رب جو تیرے ساتھ پیار کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا. اللہ اکبر. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سنو بھی, اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی. سبحان اللہ. سارے انبیاء کو معراج ہوئی ہے, سارے انبیاء کو معراج ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کسی کو چھری کے نیچے ہوئی ہے, کسی کو آگ میں جا کے ہوئی ہے, کسی کو طور پہ ہوئی ہے. لیکن آمنہ کا لال میرے رب کا لاڈلا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ ان کی معراج عرش الہی پر ہوئی ہے. اور یاد رکھو دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں, کسی نبی علیہ السلام نے میرے رب کا دیدار اس دنیا میں نہیں کیا ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, کسی نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں میرے رب کا دیدار نہیں کیا ہے. لیکن ایک ہستی ہے جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. محمد عربی وہ ہستی ہے کہ جن کو میرے رب نے خود اپنا دیدار کروایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو, اللہ تعالیٰ معراج نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی کروا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ قادر ذات ہے, اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی کروا سکتے تھے, لیکن عرش الہی پر کیوں بلا کے کروایا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اللہ یہاں بھی کروا سکتے تھے, عرش الہی پر بلوا کے کیوں کروایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیز دوستو, میرا کوئی یار ہونا, میں
سب کو بتاتا ہوں یہ میرا یار ہے، یہ میرا یار ہے، یہ میرا یار ہے. میرا اللہ فرماتا ہے سونا تو بھی آ جا، میں عرش کو، اللہ اکبر کبیرہ، جنتوں کو، فرشتوں کو، حور و غلمان کو، سب کو دکھانا چاہتا ہوں یہ میرا یار ہے، یہ میرا یار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. میرے رب نے جب نماز کا تحفہ دے دیا نا، جب دے دیا ہے، نبی علیہ السلام آ چکے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ ذرا دوبارہ چلے جائیں، آپ کو جو 50 نمازیں ملی نا وہ اللہ اکبر کبیرہ میری امت پر ایک یا 2 تھی، انہوں نے وہ نہیں پڑھی، یہ 50 کیسے پڑھیں گے، یہ 50 کیسے پڑھیں گے. نبی السلام جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، حتیٰ کہ 9 مرتبہ جانا آنا ہوا، 9 مرتبہ جانا آنا ہوا. اس میں علماء نے حکمت لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت حقیقت حال میں امت کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ نبی علیہ السلام ایک ہی مرتبہ عرش پہ گئے ہیں، ایک ہی مرتبہ گئے ہیں. نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا یار ہے، میرے محبوب ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے دروازے کھلے رکھے ہیں، جب جی چاہے آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسری بات علماء نے حکمت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اس تمنا میں رہے کہ کبھی اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے، کیونکہ بات بھی تھی نا، کلام کر لیا تھا. آپ کو پتا ہے جب بندہ کسی کے ساتھ فون پر بات کرتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ فون پر بات کرتا ہے تو پھر اس کو دیکھنے کی بھی دل میں تمنا پیدا ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پردے میں رہتے ہوئے اللہ سے ہم کلامی کی تھی. اللہ اکبر. اب بار بار اللہ سے کہہ رہے رب آرینی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اب موسیٰ علیہ السلام تو نہ دیکھ سکے، اب دل میں تمنا تھی. کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام بار بار آ جا رہے ہیں نا تو موسیٰ علیہ السلام ہی سے ملاقات ہوئی اور نبی علیہ السلام سے واپسی پر نہیں ہوئی ہے. تو ان سے ملاقات کی حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دل کی تمنا تھی کہ میں اللہ کو دیکھوں. جب اللہ رب العزت کو دیکھنے کی تمنا نہ پوری ہو سکی، اب دل میں یہ تمنا تھی کہ میں رب کو تو نہ دیکھ سکا، جس نے رب کو دیکھا میں اسی کو بار بار دیکھ لیتا ہوں، انہی کو بار بار دیکھ لیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ. اور سنو، ابھی اللہ نے اور بات دل میں ڈال دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علماء نے ایک بحث چھڑی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ پانیوں میں سے پانی کون سا افضل ہے؟ زمزم، حوض کوثر، جنت کا پانی. کسی نے کہا حوض کوثر کا پانی افضل ہے، کسی نے کہا زمزم افضل ہے، کسی نے کہا جنت کا پانی افضل ہے. بعض علماء نے کیا محبت بری بات لکھی ہے، سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو اس لشکر میں پانی ختم ہو گیا.
نہ جانوروں کو مل رہا تھا پینے کے لیے، نہ انسانوں کو پینے کے لیے مل رہا تھا، نہ وضو کے لیے پانی مل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کچھ پتہ کرو کسی کے پاس تھوڑا سا پانی موجود ہو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک گھونٹ کے برابر پانی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اس کو کسی برتن میں ڈال کے میرے پاس لے آؤ۔ اور صحابی لے آیا، جیسے ہی لے کے آیا اب ذرا سننا، اللہ اکبر کبیرہ، موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ ہے کہ پتھر پہ لاٹھی مارتے ہیں، اللہ رب العزت پانی نکال دیتے ہیں۔ اب ذرا سننا محبوب کے ساتھ کیسا معاملہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس پانی کے برتن میں یہ اپنا دایاں ہاتھ اس طرح رکھا، جیسے ہی رکھا اللہ رب العزت نے محبوب کی مبارک انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری فرما دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ نے سیلاب ہو کے پیا، جانوروں نے پی لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیے، پانی اپنے پاس محفوظ کر لیا، پھر انگلیوں سے پانی بند ہو گیا آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانی افضلیت کون سا رکھتا ہے؟ اللہ اکبر بات چھڑ چکی ہے، کسی نے کہا زمزم افضل ہے، کسی نے کہا حوض کوثر کا افضل ہے، کسی نے کہا جنت کا پانی افضل ہے، لیکن علماء نے کہا نہ زمزم افضل، نہ حوض کوثر افضل، نہ جنت کا افضل۔ فرماتے جو نبی کی مبارک انگلیوں سے جاری ہو گیا وہ پانی سب سے افضل ہے۔ میرے اللہ نے ایسی محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو ایک اور بات چھڑ چکی ہے کہ جی اللہ اکبر کبیرہ، زمین کا ٹکڑا کون سا افضل؟ اللہ اکبر۔ مسجد کا افضل، بیت اللہ کا افضل، یا عرش و کرسی افضل؟ اللہ اکبر۔ مسجد کا ٹکڑا افضل، بیت اللہ کا افضل، عرش و کرسی، لوح و قلم۔ عرش و کرسی وہ ہے کہ جس پر میرا تیرا رب تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وہ افضل۔ علماء نے کہا نہیں، نہ بیت اللہ والا افضل، نہ لوح و قلم افضل، نہ عرش و کرسی افضل۔ انہوں نے کہا سب سے زیادہ جو ٹکڑا زمین کے اوپر افضلیت رکھتا ہے وہ فرماتے ہیں وہ گنبد خضرا جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آرام فرما رہے ہیں، وہ ٹکڑا جنت سے بھی افضل ہے۔ وہ ٹکڑا جنت سے بھی افضل ہے، وہ ٹکڑا عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں محبوب جو آرام فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ کہا سونیا بچپن میں بڑے غم سہے ہیں تو نے، بچپن میں بڑے غم سہے ہیں تو نے، تو سونا پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو، میں رب تو تجھے محبوب بنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے رب نے محبوب بنایا نہیں بنایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو اللہ نے بھی اور بات دل میں ڈال دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے موسیٰ نبوت تجھے دے دی، موسیٰ نبوت آپ کو دے دی، لیکن فرمایا موسیٰ آپ طور پہ آنا، ہم آپ کو شریعت بھی دیں گے، ہم آپ کو شریعت بھی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا سننا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، فرمایا موسیٰ قوم بھی ساتھ لے کے آنا، موسیٰ قوم بھی ساتھ لے کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم بھی ساتھ تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے قوم پیچھے رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہلے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہلے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، فرمایا موسیٰ قوم کہاں ہے؟ موسیٰ قوم کہاں ہے؟ کہا اللہ اللہ۔ جی موسیٰ؟ کہا اللہ جی تو ربی، میرے مولا
جو تیری ملاقات کے لیے آ رہا ہو اس کو قوم کہاں یاد رہتی ہے؟ اللہ اکبر. کہا اللہ میں اس لیے جلدی آ گیا, جی تو ربی لترضا, قرآن ہے, کہا جی تو ربی لترضا, اللہ میں اس لیے جلدی میں آیا تاکہ تو راضی ہو جائے, تاکہ تو راضی ہو جائے. اب ذرا سننا, اللہ اکبر. موسیٰ کیا کہتا ہے؟ جی تو ربی لترضا, میں جلدی میں اس لیے آیا کہ اللہ تو راضی ہو جائے. ذرا سننا, میرا رب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے سونے والا سوفا یعطیکا ربک فترضا. اللہ فرماتے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. موسیٰ کہتا ہے اللہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں چاہتا ہوں تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو, موسیٰ علیہ السلام فرمایا موسیٰ طور پہ آ جانا, ہم آپ کو شریعت دیں گے. طور پہ آ جانا, ہم آپ کو شریعت دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ذرا سنو, سبحان اللہ, جب باری آئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سبحان اللہ, اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ نہ آنا, آپ نہ آنا, آپ غار حرا میں ہی بیٹھے رہنا, میں جبریل کو خدا کے پاس بھیج دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور نہ صرف یہ کہ وہاں بھیجوں گا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں بھی ہوں گے میں رب کریم قرآن وہی بھیج دیا کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ سے فرماتے ہیں آ جانا, نبی علیہ السلام سے فرماتے ہم خود ہی بھیج دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. اور سنو, موسیٰ علیہ السلام کو معراج کے لیے طور پہ بلایا, جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی ہے, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ آیا, موسیٰ آیا. اللہ فرماتے ہیں جب باری میرے محبوب کی آئی ہے, اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میرے محبوب آپ مکہ میں سونا, آپ مکہ میں سونا, موسیٰ تو طور پہ آ جانا. فرمایا میرے محبوب آپ مکہ میں سونا, ہم خود جبریل کو بھیج کے آپ کو عرش الہی پر بلوا لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں. اور سنو, اور سنو, پھر وہاں لے جانے سے پہلے کچھ اور بھی کیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. انبیاء آدم سے عیسیٰ تک مسجد اقصیٰ میں میرے رب نے جمع کیے ہیں. آدم سے عیسیٰ تک مسجد اقصیٰ میں جمع کیے ہیں. جمع کرنے کے بعد وہاں نماز کا وقت ہو چکا ہے. ذرا سنو, اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ مصلی امامت پہ کون جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل آ گئے. فرمایا میرے محبوب اللہ فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں جہاں آدم سے عیسیٰ تک اگرچہ انبیاء ہوں گے, لیکن آپ جہاں موجود ہوں گے وہاں آپ کے بغیر مصلی پہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آدم کو آپ ہی کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا, عیسیٰ کو آپ ہی کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا, تمام انبیاء کو آپ کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی ہے, تو محبوب ہے. اللہ اکبر. وہ نبی ہے, آپ محبوب ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اور ذرا سنو. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام, اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے موسیٰ, جی اللہ. فرمایا موسیٰ میں نے آپ کو نبوت دے دی, اب آپ جا کے تبلیغ کرنا شروع کریں. اب آپ جا کے تبلیغ کرنا شروع کریں. اب ذرا سنو,
موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. اب دعا مانگ رہے, کہتے ہیں ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر. موسیٰ دعا مانگ رہے, اللہ میرا سینہ کھول دے, اللہ میرا سینہ کھول دے, میری زبان کی لکنت ختم فرما دے, میرے لیے یہ کام آسان فرما دے. موسیٰ دعا مانگتے ہیں, لیکن جب باری محمد کریم محبوب کی آتی ہے, اللہ فرماتا ہے, خود ہی فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا. اللہ خود ہی فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. اللہ اکبر. میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ہم نے آپ کے لیے, یہ الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں, ان ایک ایک لفظ سے محبت اللہ کی ٹپکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. میرے محبوب کیا موسیٰ کہتے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی فرماتے ہیں میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کی کمر کے بوجھ کو خود ہی ہلکا نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر. پھر خود ہی آگے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کیا ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو کیا ہم نے بلندیاں عطا نہیں فرما دی؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ اکبر. اب آپ ذرا سنو اللہ نے کس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائیں, سبحان اللہ, اذان ہوتی ہے, اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان میں کہنا پڑتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں, اذان میں اپنے نام کے ساتھ میرے رب نے محبوب کا نام ساتھ ہی جوڑ دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اقامت ہوتی ہے, اقامت میں کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جی ہاں, اقامت میں بھی میرے محبوب کا نام, اذان میں بھی میرے محبوب کا نام. اچھا, ایک بندہ کافر ہے, مشرک ہے, ساری زندگی اس نے کفر میں گزار دی. اب وہ بندہ ایمان اسلام لانا چاہتا ہے, اب وہ بندہ ایمان اسلام لانا چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے, میری بندگی میں آنے والے اور میری توحید کا اقرار کرنے والے, اللہ فرماتے ہیں تو چاہتا ہے اب میرے لیے کوئی جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا. اب کلمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا اللہ اکبر کبیرہ, جہاں تجھے میری توحید کو ماننا ہوگا وہاں تجھے میرے محبوب کی رسالت کو بھی ماننا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں, اذان میں اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام ہے, اقامت میں اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام ہے. جی ہاں, اور کلمے میں اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام جوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سونیا تیرے لیے تیرے ذکر کو میں اللہ نے بلند کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو, اور سنو, اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو, اقامت میں رب کے نام کے ساتھ محبوب کا نام, اذان میں رب کے نام کے ساتھ محبوب کا نام, کلمے میں رب کے نام کے ساتھ محبوب کا نام, اور نماز میں جب تک درود شریف نہیں پڑھو گے نماز پوری نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اب اللہ نے ایک اور بات میرے دل میں ڈال دی. اب ذرا سنو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں
اگر کوئی بندہ ظہر کی 4 رکعت سنت ادا کرتا ہے، اگر کوئی بندہ ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، فرماتے ہیں پھر اس میں 2 قاعدے آتے ہیں، ایک پہلا اتحیات آتا ہے، پھر آخری قاعدہ آتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت سنت پڑھنے والا بندہ اگر اس نے اللہ اکبر کبیرہ اتحیات پڑھ لی، اتحیات پڑھ لی، اب پڑھنے کے بعد احناف کے نزدیک اٹھنا ہوتا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا، درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، آخری قاعدے میں درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ اور پھر امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پہلے قاعدے میں اللہم پڑھے، اللہم پڑھے، فرماتے ہیں اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے، اللہ اکبر۔ امام صاحب نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ اس کو درود شریف اگر پڑھ لے پہلے قاعدے میں تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے لکھا اللہم کوئی پڑھے سجدہ صاحب نہیں ہے، صلی اللہ تک پڑھے سجدہ صاحب نہیں ہے، جیسے ہی اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا اس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا، اللہ اکبر۔ اچھا واجب ہو چکا، اب یہ مسئلہ لکھ دیا، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، کہتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو حنیفہ یہ تو نے کیا مسئلہ لکھا کہ جو بندہ اتحیات پڑھے اللہ اکبر اور پھر اللہم پڑھے اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے، صلی اللہ پڑھے اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے، اور جیسے میرا نام لے لے تو کہتا اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو نے کیا بات لکھ دی ہے، اللہ اکبر۔ ذرا سنو، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت آقا بات یہ ہے میں نے سجدہ صاحب اس لیے کہا واجب ہے اس پر کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے آپ کا نام غفلت میں لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو بندہ آپ کا نام غفلت میں لے اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اللہ کے سامنے معافی کا سجدہ ادا کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ورفعنا لک ذکرک، سونے ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلندی عطا فرما دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو اگر اذان میں محبوب کا نام ہے، اقامت میں بھی محبوب کا نام ہے، جی ہاں اگر کلمے میں رب کا نام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کلمے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے۔ اچھا ابھی ایک اور بات اللہ نے دل میں ڈال دی، وہ بھی سنو۔ ایک بندہ ساری زندگی پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، میرے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا رہے۔ یاد رکھو توحید ایسا مسئلہ ہے کہ جس بندے میں توحید نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جس بندے میں توحید نہیں ہوگی وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ لیکن ذرا سنو، اور میرے رب کی محبت ذرا سنو کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب فرماتا ہے یاد رکھو ایک بندہ ساری زندگی میری توحید کا اقرار تو کرتا رہے لیکن میرے نبی کی رسالت کو نہ مانے، اللہ 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 اللہ۔ سنو سنو سنو، میں دل پہ دستک دے رہا ہوں، سنو ذرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بندہ ساری زندگی توحید کا اقرار کرتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، اللہ فرماتا ہے تیرے لیے جنت بند ہے، اللہ اکبر، تیرے لیے جنت بند ہے۔ اللہ جی کیوں؟ اور فرمایا اس لیے جس نے مجھے تو مانا میرے محبوب کو نہیں مانا، اس نے مجھے تو مانا اور میرے یار کو نہیں مانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے مانے میرے یار کو نہ مانے وہ اللہ اکبر کبیرہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کیوں نہ توحید 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 پکارتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ماننے والے اور میری یاری کے
یہ ماننے کی سچائی اس میں ہے کہ پہلے میرے یار کو مان لے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں، پہلے میرے یار کو ماننا پڑے گا، پھر میں سمجھوں گا کہ تیری توحید ایک نمبر ہے، ایک نمبر ہے. اور اگر میرے یار کی رسالت کو نہ مانے، میرے نبی کی ختم نبوت کو نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، تو جہنم میں تو جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو، اور سنو، اللہ نے اور بات دل میں ڈالی، سنو ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. آدم پیغمبر ہے، آدم علیہ السلام دنیا سے جا رہے، دنیا سے جا رہے، دنیا سے جا رہے. شیش بیٹا ہے، بیٹا ہے، پاس بیٹھا ہے. بیٹا تجھے ایک وصیت کروں؟ جی ابا جی. کیا وصیت ہے؟ سنو ذرا. فرمایا میرے بیٹے جب بھی تجھے کبھی حاجت پیش آ جائے، پریشانی لگ جائے، کوئی غم تجھے گھیر لے، تو اس سے نجات کا طریقہ بتاؤں کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس سے نجات کا طریقہ بتاؤں کیا ہے؟ جی ابا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے اس سے نجات کا طریقہ یہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ تو رب سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے دعا کر لینا، اللہ تیرے غموں سے تجھے نجات عطا فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب سنو اگلی بات اور سنو. اللہ اکبر کبیرہ. شیش علیہ السلام نے سوال کر دیا ہے، کہا ابا جی آدم پہلا نبی ہے، آدم پہلا پیغمبر ہے، محمد کریم آخری نبی ہے، ہزاروں سالوں کا درمیان میں فاصلہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے شیش علیہ السلام ابا جی بیٹا. کہا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا میرے بیٹے. اللہ اکبر کبیرہ. جب مجھے جنت سے نکال دیا گیا، کہا میرے بیٹے اللہ نے جب پیدا کر دیا، جب اللہ رب العزت نے پیدا کر لیا، فرماتے ہیں مجھے جنت میں ڈال دیا، فرماتے ہیں میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، وہاں لکھا تھا اللہ محمد. اللہ اللہ. کہا میں نے وہاں لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درختوں کے پتوں پہ میں نے لکھا دیکھ لیا. فرماتے ہیں میں نے حور و غلمان کے سینوں پہ دیکھا، وہاں لکھا تھا اللہ محمد. اللہ اکبر کبیرہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے ہیں میں نے عرش و کرسی کے کنگروں پہ دیکھا، وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جنت میں اگر درختوں کے پتوں پہ رب کا نام ہے تو محمد کا نام بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر میں نے حور و غلمان کی جو پیشانیوں پہ اور چھاتیوں پہ دیکھا وہ اگر رب کا نام ہے تو محمد کا نام بھی ہے. اگر میں نے عرش و کرسی کے کنگروں پہ دیکھا وہ اگر اللہ کا نام ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے. میں سمجھ گیا یہ کوئی معزز ہستی ہے، اس لیے تو رب نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں جب مجھے غموں نے گھیر لیا، مجھے جنت سے نکال دیا، کہتے میں سمجھ گیا، مجھے وہ منظر یاد آ گیا. میں نے کہا اللہ میں محمد کریم کا واسطہ دیتا ہوں، میری غلطی معاف کر دے. فرماتے واسطہ دینے کی دیر تھی، اللہ نے میرے گناہ کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے بیٹے جب بھی زندگی میں مشکل میں پھنس جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا لاڈلا نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، ان کا نام لے کے دعا مانگنا، اللہ تیری مشکلوں سے تجھے نجات عطا فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو اب آپ کہیں گے یہ تو آدم علیہ السلام نے کہا، آپ کہیں گے یہ تو آدم علیہ السلام نے کہا. اب سنو میں آپ کو اسی گجرانوالہ کی بات سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں نوشہرہ روڈ کے اوپر ایک پہلوان بندہ رہتا تھا. اس نے اپنے بچے کو میٹرک میں داخل کروایا، اس کے امتحان آ گئے، وہ بچہ بالکل نہیں پڑھتا تھا، بالکل نہیں پڑھتا تھا. وہ آ گیا
कहता है जी मेरे बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा इम्तिहान में फेल ना हो, पास आ जाए। मेरा बच्चा इम्तिहान में फेल ना हो, पास आ जाए। जरा सुनना, उसको कहा भाई आप खुद भी अपने बच्चे से कहो कि खूब दुरूद शरीफ पढ़े, खूब दुरूद शरीफ पढ़े। सुभान अल्लाह। जरा सुनना, जरा सुनना, जब उसके बच्चे ने दुरूद शरीफ पढ़ा, पेपर उसको आता नहीं था, हल कहां से करता? पेपर उसको आता नहीं था, हल कहां से करता? जरा सुनो, जब उसका रिजल्ट आया, सुभान अल्लाह, वो बच्चा फर्स्ट पोजीशन में पास हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर मानो वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंदियां अता फरमा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मानो कायनात में अगर कोई महबूब है तो वो मोहम्मद करीम की हस्ती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, और सुनाता हूं, एक बंदा आ गया, हजरत साहब बेटियां बेटियां हैं, बेटा नहीं है, बेटियां बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई नुस्खा दो, और फिर कहता है मैं रो रहा हूं, रो रहा, परेशान है कि जी क्यों? का अभी अल्ट्रासाउंड करवा के आए हैं, उसमें बेटी आ रही है। अल्लाह अकबर, उसमें बेटी आ रही है। उन्होंने फरमाया बेटा बात यह है, दुरूद शरीफ पढ़ना आप शुरू कर दो, दुरूद शरीफ पढ़ना आप शुरू कर दो। और फिर कहा नियत कर लो कि अल्लाह बेटा देगा, मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बेटा देगा, मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, नियत कर ली। महीने के बाद वही बंदा मुस्कुराता हुआ मिठाई का डब्बा लेके आया। उसने कहा हमने अल्ट्रासाउंड में बेटी देखी थी, दुरूद शरीफ पढ़ा और मोहम्मद नाम रखने की नियत कर ली। कहता है जब पैदाइश हुई अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मानो वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा और सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी से मुशरिकीन मक्का ने पूछ लिया, कहते हैं कि ये तो बताओ जुल्करनैन सिकंदर कौन था? अल्लाह अकबर। वो कौन था? बैतुल मुकद्दस के दरवाजे कितने हैं? आप जो कहते हैं ना मैं मेराज करके आया, तो बैतुल मुकद्दस के दरवाजे बताओ कितने हैं, और असहाबे काफ कितने हैं? आप कहते हैं ना कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो आप बताओ ना कि कितने हैं? जुल्करनैन सिकंदर कौन था? अल्लाह अकबर कबीरा। बैतुल मुकद्दस के दरवाजे, बारियां, खिड़कियां कितनी हैं? अल्लाह अकबर। असहाबे काफ कितने हैं? नबी सलाम ने बस सोच लिया, कहा अच्छा मैं कल बता दूंगा। इंशाअल्लाह नहीं कहा है, इंशाअल्लाह कहना भूल चुके हैं, अब नहीं कहा, कहा मैं कल बता दूंगा। दिल में था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आएंगे, मैं पूछ के इनको बता दूंगा। अल्लाह अकबर। अब जब नहीं ना कहा तो बाज़ औक़ात जरा मुहिब महबूब से थोड़ा लाड लड़ाता है, थोड़ा लाड लड़ाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही का सिलसिला मुनक़ते फरमा दिया। अब वो पूछते हैं, नबी सलाम कहां से जवाब दे? अल्लाह अकबर। अब जवाब नहीं आ रहा, हत्ता के मुशरिकीन मक्का ने बातें बनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रब नाराज हो चुका है। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले कह दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखी हो गया, आंखें फूट फूट के रोना शुरू हो चुके हैं। कहते हैं अल्लाह मुझे इन्होंने ताइफ में पत्थर मारे, मुझे गम नहीं है। अल्लाह इन्होंने मेरे सजदों में गंदी ओजरियां डाली, अल्लाह गम नहीं है। अल्लाह इन्होंने मेरे सामने मेरे बिलाल को मक्का की तपती रेत पे लिटा के घसीटा है, अल्लाह गम नहीं है। अल्लाह मेरी जुनैरा की आंखें निकाली, गम नहीं है। अल्लाह मेरी सुमैया के 2 टुकड़े किए, गम नहीं है। मेरे मौला मेरी सगी बेटी जैनब को हामिला थी, 1 महीना वज़े हमल में था, अल्लाह इन्होंने बर्छी मार के बच्चे को भी शहीद कर दिया, मेरी बेटी जैनब को भी शहीद कर दिया। अल्लाह मैंने तेरे सामने शिकवा नहीं किया, अल्लाह मैंने सी नहीं की है। अल्लाह मैं सारे गम सह गया हूं, लेकिन अल्लाह सारे गम सह सकता हूं,
सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन अल्लाह अगर कोई ये कहे कि तू मुझसे नाराज हो गया, ये नहीं मैं सह सकता, ये नहीं मैं सह सकता अल्लाह, मैं ये नहीं सह सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ऐसी कैफियत आ चुकी है, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील भाग के जा, भाग के जा, सोने से सोना सा खिताब करके आ। अल्लाह अकबर कबीरा। सोने को मेरा सोना खिताब सुना के आ। अल्लाह ने पूरी सूरत उतारी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमाता है वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब, हमें चढ़ते दिन की कसम है, चढ़ते दिन की कसम है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाद उलमा ने इसका तर्जुमा तो ये किया, ज़ुहा चाश्त के वक्त को कहते हैं, जब खूब अच्छी तरह दिन चढ़ जाता है। अल्लाह फरमाते हैं हमें चढ़ते दिन की कसम है, लेकिन बाद उलमा ने लिखा, वो फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं फरमाना चाहते हैं वज़्ज़ुहा, सोनिया हमें तेरे सोने नूरानी मुखड़े की कसम है। अल्लाह अकबर कबीरा। वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह फरमाते हैं हमें रात और उसकी तारीकी की कसम है, जब रात अच्छी तरह छा जाती है, हमें उस वक्त की कसम है। और बाज़ों ने ये लिखा और बाज़ों ने फरमाया नहीं, अल्लाह ताला यूं फरमाना चाहते हैं वल्लैलि इज़ा सजा। मेरे महबूब, मेरे महबूब, हमें रात की तरह तेरी काली सियाह जुल्फों की कसम है। अल्लाह अकबर कबीरा। दो कस्में उठा के, दो कस्में उठा के मेरा रब तसल्लियां दे रहा है। पहले तसल्ली दी है, तसल्ली दी है वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा, तेरे मुखड़े दी कसम है, वल्लैलि इज़ा सजा, और सोने तेरी कालियां जुल्फा दी कसम है। अल्लाह अकबर कबीरा। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आगे अल्लाह फरमाता है मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। फरमाया मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब, और तू ऐसा यार है कि ऐसा यार जो मेरा है ऐसा दुनिया में कोई और है ही नहीं। अल्लाह अकबर। जैसा तू है ऐसा दुनिया में कोई और है ही नहीं, और तेरे जैसे यार को कौन छोड़ेगा, तेरे जैसे यार को कौन छोड़ेगा। अल्लाह फरमाता है मा वद्दअका रब्बुका व मा, मेरे महबूब न तुझे छोड़ा है न तुझसे मुंह मोड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब, हर आने वाला दिन, हर चढ़ता दिन तेरे लिए गुजरे दिन से हम बेहतरी लेके आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हर आने वाला दिन आपके लिए गुजरे दिन से हम बेहतरी लेके आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जी जरा सुनो, मेरे महबूब का मेरी मां के पेट में चले जाना, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर दुनिया में आ जाना मां के पेट से बेहतर है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे नबी की जवानी बचपन से बेहतर है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे नबी का बुढ़ापा सुभान अल्लाह जवानी से बेहतर है। सुभान अल्लाह। और सुनो, फिर मेरे नबी का दुनिया में पर्दा फरमा जाना दुनिया में रहने से बेहतर है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो 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 सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। 70,000 फरिश्ता जा रहा होता है गुंबद खजरा पे सलामी देने। और मैं मोहब्बत के जुमले कह रहा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी मोहब्बत डालने की कोशिश कर रहा हूं, अंदर बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। 70,000 फरिश्ता जा रहा होता है सलामी देने, 70,000 फिर आ रहा होता है सलामी देने। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ। और सुनो, और सुनो, हदीस पाक में है कि जो फरिश्ता एक दफा मेरे नबी के दर पे सलामी दे आता है, सलामी दे आता है, सारी जिंदगी क़यामत आ जाएगी, उसको दोबारा मौका नहीं मिलता, फरिश्ते इतने आ ही जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो दर ऐसा है, वो दर ऐसा है, वो दर ऐसा है।
वो दर ऐसा है कि मेरा अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ा सौतिन नबी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा रब फरमाता है मेरे नबी ये कहते ना तुझे छोड़ दिया, तुझसे मुंह मोड़ लिया, अल्लाह फरमाता है मेरा नबी ना हम तुझे दुनिया में छोड़ेंगे ना तुझे दुनिया से पर्दा करने के बाद हम छोड़ेंगे। अल्लाह फरमाते हैं मेरा नबी हुक्म सुन ले, जो भी तेरी मजलिस में आएगा उसको बिल्कुल आहिस्ता आवाज में बोलना पड़ेगा। अगर तेरी आवाज से किसी की आवाज बुलंद हो गई मैं उसके सारी जिंदगी के अमलों को जाया करके रख दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, जी हाँ। और फिर इसीलिए फरमाया आज भी हुक्म वही है, आज भी हुक्म वही है, जो भी गुंबद खजरा पे सलामी देने जाएगा उसको ऊंचा बोलने की वहां भी जरूरत नहीं है, वहां भी आर्डर नहीं है कि तू वहां भी ऊंचा नहीं पढ़ सकता। जी हाँ, जो गए हैं उनसे पूछ लो गुंबद खजरा और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाज़ शरीफ के ऊपर, जालियों के ऊपर आज भी कुरान की यही आयत लिखी हुई है कि मेरे नबी की जुबान के सामने अपनी जुबान को बुलंद न करना, आवाज को बुलंद न करना। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए जुनैद बायजीद, जुनैद बायजीद, जुनैद बायजीद, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुक्तदिर आदमी, जी हाँ, फिक़्ह का इमाम, अल्लाह अकबर कबीरा, जी हाँ, मुत्तकी परहेजगार आदमी, वो भी जब चले जाते थे वो भी दूर रह के सलातो सलाम पढ़ते थे, दूर रह के सलातो सलाम पढ़ते थे। अल्लाह अकबर कबीरा कि कहीं मुझसे इस दर की बेअदबी ना हो, बेअदबी ना हो जाए। जी हाँ, याद रखो, याद रखो इस दर के गुलाम तो जिब्रील भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, इस दर का गुलाम जिब्रील भी है, इस दर का गुलाम जिब्रील भी है, इस दर का गुलाम जिब्रील भी है। वो भी जब हाजिरी देता है, वो भी जब हाजिरी देता है तो मुअद्दब होके हाजिरी देता है, मुअद्दब होके हाजिरी देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील मेरे नबी को मेराज के लिए बुलाने जा रहा है। जी अल्लाह जा रहा हूं। फरमाया याद रखना, याद रखना मेरे नबी को जगाना नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी को जगाना नहीं, मेरे नबी को जगाना नहीं। अल्लाह जी फिर किस तरह होगा मसला? फरमाया जाके सोने के तलवों को चुम्मी ले लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की तलियों को बोसा देना, मेरे नबी उठ पड़े तो ले आना, वरना जब भी उठे उस वक्त लेके आ जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा रब फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरजा। सोनिया हम तो तुझे इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तू बस बस कर उठेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वलसौफा युतीका रब्बुका फतरजा अलम यजिदका यतीमन फआवा। मेरे महबूब तू आज गमज़दा बैठा है, आज उदास बैठा है। अल्लाह फरमाते हैं तू कहते है छोड़ दिया, ये कहते हैं छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते हैं हमने तो तुझे उस वक्त नहीं छोड़ा जब तुझे तेरा बाप अब्दुल्ला छोड़ के चला गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने तो तुझे उस वक्त नहीं छोड़ा जब तेरी माँ आमना तुझे छोड़ के चली गई। हमने तो तुझे उस वक्त नहीं छोड़ा जब तेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब तुझे छोड़ के चला गया था। पर वह सोने मैं रब नहीं छोड़ने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, ये महबूबाना अंदाज है। किसके साथ? मेरे महबूब के साथ, मेरे महबूब के साथ, मेरे महबूब के साथ। और याद रखो, याद रखो, अगर चाहते हो जिंदगी में सुख आ जाए, अगर चाहते हो जिंदगी से गम निकल जाए, अगर चाहते हो रिज़्क़ रोजी समंदर की तरह आ जाए, अगर चाहते हो जिंदगी बरकतों से भर जाए, बरकतों से भर जाए, तो मेरे रब के महबूब के दर की गुलामी को इख्तियार कर लो। जी हाँ, उनके दर की गुलामी को इख्तियार कर लो, इख्तियार कर लो, इख्तियार कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनाओ, भी अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाल दी है। और जिब्रील गुलाम नहीं है इस दर का,
जिब्रील ही गुलाम नहीं है इस दर का, जिब्रील ही गुलाम नहीं है इस दर का, जिब्रील ही गुलाम नहीं है इस दर का। और इस दर का गुलाम तो आदम से ईसा तक अंबिया भी है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी गुलाम है। और सुनो अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी की नबूवत असल है, मेरे नबी सलाम की नबूवत असल है। और याद रखो, आदम से ईसा तक अंबिया की नबूवत मेरे नबी की नबूवत का जिल है। अल्लाह अकबर कबीरा, असल नूर मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का नूर है। और फिर उसी नूर से रोशनी लेके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम से ईसा तक अंबिया को दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, जी हाँ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, जी हाँ, इसलिए तो मेरे रब ने वो यौम अलस्त में अंबिया को जमा करके कहा था, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान सुना रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, आदम जी अल्लाह, ईसा जी अल्लाह, इब्राहिम जी अल्लाह, मूसा जी अल्लाह, ईसा जी अल्लाह। फरमाया 1,24,000 अंबिया, सुन लो तुम्हें भेज रहा हूं। अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरा नबी, मेरा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए तो फरमाया तुम्हें अपनी शरीयत छोड़ के मेरे महबूब की शरीयत की ताबेदारी करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, ना सिर्फ ये, अल्लाह फरमाता है लतुमिनुन्ना बिही, तुम्हें उन पर ईमान लाना पड़ेगा, वला तंसुरुन्ना, तुम्हें उनकी जो है मदद करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, उनके कदमों पे कदम तुम्हें रखना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, और उसकी निशानी के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया हुआ है। कुर्बे क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे, दमिश्क की जामे मस्जिद के मिनारे पे उतरेंगे। लेकिन सुनो, ईसा नबी बन के नहीं, मेरे नबी का उम्मती बन के आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, तू गनी अज़हर दो आलम। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज है, नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज है हम। तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। अल्लाह से दुआ है जो अर्ज कर दिया अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और इस मोहब्बत को कबूल फरमा, इस मोहब्बत को कबूल फरमा, इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। और हमारे पास है ही कुछ नहीं, जी हाँ, यही मोहब्बत है अल्लाह की और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐ अल्लाह, हम तुझे गवाह बना के कहते हैं, अल्लाह हम तुझे गवाह बना के कहते हैं, हम दिलो जान से तेरे नबी के साथ मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह, हम दिलो जान से तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमा। अल्लाह ये जो जुमले कहे अल्लाह तेरे नबी की मोहब्बत में कहे हैं और इस उम्मीद पर कहे हैं कि अल्लाह तू कबूल फरमाएगा, और इनके बदले कल क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे हमें जगह नसीब फरमा देगा। ऐ अल्लाह उनके हाथों में जामे कौसर अता फरमा देना, अल्लाह में उनकी शफाअत नसीब फरमा देना। ऐ अल्लाह उनकी मईयत में जन्नत में हमें दाखिला अता फरमा देना। और मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, उनसे बड़ी दूरी हुई है अल्लाह, हम उनका जमाना तो ना पा सके अल्लाह, हम उनकी जियारत न कर सके, लेकिन अल्लाह हम आपसे दुआ मांगते हैं कि मेरे मालिक जन्नत में हमें उनके कदमों में जरूर जगह अता फरमा देना, जरूर जगह अता फरमा देना। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़।
اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اے اللہ ایک دعا اور بھی آپ سے عرض کرنی ہے کہ میرے مالک اللہ، ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیدار تو نہ کر سکے، لیکن اللہ ہمارے دل کی تمنا ہے کہ قریب اللہ تو اپنی رحمت سے ہم مسکین گنہگاروں کو بار بار دنیا میں گنبد خضرا کی زیارت ضرور نصیب فرما دے۔ اے اللہ بار بار زیارت نصیب فرما دے، اے اللہ بار بار زیارت نصیب فرما دے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، میرے اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ